مبارک آسمانی باپ یہوہ پاک خدا اور اس کے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح ناصری کے پاک نام میں سب دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو میری طرف سے سلام عرض ہے۔ آج ہم خدا کے مقدس کلام میں سے پطرس رسول کا دوسرا خط، اس کا باب نمبر 3 اور اس کی آیت مقدسہ نمبر 14 سے لے کر 17 تک پڑھیں گے اور اسی میں سے خدا کی زندگی بخش باتوں کو سیکھتے ہیں۔ خدا کے مقدس رسول پطرس لکھتے ہیں، پس اے عزیزو چونکہ تم ان باتوں کے منتظر ہو، اس لیے اس کے سامنے اطمینان کی حالت میں بے داغ اور بے عیب نکلنے کی کوشش کرو، اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو۔ چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پولوس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اسے عنایت ہوئی تمہیں یہی لکھا ہے۔ میرے عزیزو، اس سے آگے جو آیت نمبر 16 ہے، یہ میرا آج کا اہم مضمون ہے کہ میں اس کی تھوڑی وضاحت کروں۔ اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی پطرس رسول کہتے ہیں کہ ہمارا جو بھائی پولوس ہے اس نے اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے۔ کن باتوں کا؟ جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے۔ یہاں پر مقدس پطرس کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی پولوس نے جو خطوط لکھے ہیں ان میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے، چونکہ مقدس پولوس جو ہیں وہ ایک علمی شخصیت ہیں اور یونانی علوم، عبرانی علوم سے واقفیت رکھتے ہیں اور رومن لینگویج بھی جانتے ہیں۔ تو چونکہ وہ ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہیں، علمی لحاظ سے ربینیکل علم پر بھی انہیں دسترس حاصل ہے، تو ان کا انداز تحریر جو ہے اس کے بارے میں مقدس پولوس کے بارے میں مقدس پطرس یہ کہتے ہیں کہ ان کی تحریریں جو ہیں وہ عام بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ ایسا شخص جو مقدس توریت سے واقف نہیں ہے، مقدس زبور کو اچھی طرح نہیں جانتا، انبیاء کے صحائف کو نہیں جانتا، اور اسرائیلی ٹریڈیشنز اور ربینیکل جتنی بھی روایات اور تعلیمات ہیں ان کو جو لوگ نہیں جانتے، ان کو مقدس پولوس کی تحریروں کو سمجھنا مشکل ہے۔ اور پھر لکھتے ہیں اور جاہل۔ اب یہاں پر جاہل کا لفظ ہے کہ بہت سارے لوگ جو مقدس پولوس رسول کی تحریروں میں سے، خطوط میں سے کلام مقدس کو بیان کرتے ہیں اور ایسی تشریحات کرتے ہیں کہ مقدس پولوس کے لکھے ہوئے خطوط ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ دیگر تمام بائبل کی جو کتب ہیں ان کے مخالف چل رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو جو لوگ مقدس پولوس کی تعلیم کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ بیان کرنے کے انداز سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مقدس پولوس کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ مخالفت کر رہے ہیں شریعت کی، مقدس توریت کی اور پرانے عہد نامے کی، تو ان کے بارے میں مقدس پطرس کہتے ہیں کہ وہ جاہل لوگ ہیں اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ تو مقدس پطرس نے یہاں پر وارننگ دی ہے نئے لوگوں کے لیے جو کہ پیدائشی طور پر جیوز نہیں ہیں یا پیدائشی طور پر
جیوش تعلیم سے واقف نہیں ہیں، مقدس توریت، انبیاء کے صحائف اور زبور سے واقف نہیں ہیں، وہ چونکہ پس منظر نہیں جانتے ان خطوط کا، تحریروں کا، تو وہ پھر جیسے دیگر صحائف کی وہ غلط تشریحات کرتے ہیں، تو ایسے جاہل اور بے قیام لوگوں کے بارے میں پطرس رسول کہتے ہیں کہ یہ خدا کے بندہ کی یعنی پولوس کی تعلیم کو کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ بس اے عزیزو، چونکہ تم پہلے سے آگاہ ہو، اس لیے ہوشیار رہو تاکہ بے دینوں کی گمراہی کی طرف کھنچ کر اپنی مضبوطی کو چھوڑ نہ دو۔ تو یہاں پر بے دین کے بارے میں جو لفظ ہے، جب آپ گریک یونانی جو ڈکشنری ہے اس میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایسے لا لیس یعنی کہ شریعت کی مخالفت کرنے والے لوگ، ان کو بے دین کہا گیا ہے۔ جو خدا کی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں ان کو بے دین کہا گیا ہے۔ تو اس لیے ہوشیار رہو تاکہ بے دینوں یعنی کہ خدا کے حکموں، شریعت کی نافرمانی کرنے والے جو ہیں ان سے ہوشیار رہو تاکہ بے دینوں کی گمراہی کی طرف کھنچ کر اپنی مضبوطی کو چھوڑ نہ دو۔ لہٰذا میرے عزیزو، ضروری ہے کہ مقدس پولوس رسول کے خطوں کو پڑھتے ہوئے ان خطوط کا پس منظر، پیش منظر، موجودہ حالات اور بیبلیکل بیک گراؤنڈ کو، کلچر کو جاننا ضروری ہے تاکہ درست طریقے سے مقدس پولوس کے خطوط کی تشریح کی جا سکے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے اور آپ سب کو سچائی کو پہچاننے کی توفیق دے کہ مقدس پولوس نے کبھی بھی مقدس شریعت کے خلاف بات نہیں کی اور ان کی باتیں مقدس شریعت کے بالکل متوازی چلتی ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ شالوم۔